الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، سورۃ الشعراء آیت نمبر 90۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، یعنی اللہ شفا دیتا ہے۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اللہ ہے جو شفا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان بیمار ہوتا ہے تو وہ صحت کے دنوں میں جیسے نیک اعمال کرتا تھا، بیماری کے ایام میں ان اعمال کی ادائیگی میں کوتاہی کے باوجود اس کو پورا اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اور اس کے گناہ ایسے معاف کر دیے جاتے ہیں جس طرح بٹی لوہے کی میل کو اتار دیتی ہے۔ مطلب یہ محترم ناظرین کہ جب بندہ صحت مند ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو نماز تو ہر حال میں وہ پڑھنی ہے، وہ بیماری میں بھی معاف نہیں ہے، کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ اور ساتھ میں بندہ جو بھی ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، درود پاک پڑھتا رہتا ہے، جب صحت کے دنوں میں جب وہ صحت مند ہوتا ہے تو جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اگر اس سے کوتاہی ہو جائے، یعنی وہ چھوٹ جائیں، کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ نہ چھوٹیں۔ اگر بیماری کی حالت میں وہ ذکر اذکار جو ہیں اس سے نہ ہو سکیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی ثواب عطا فرماتے ہیں جیسا کہ وہ جب صحت مند تھا تو وہ ذکر اذکار یا نیک عمل جو بھی کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا مطابق اس کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں اور لوگوں کی دعائیں لیں۔ یقین کریں، جب لوگ دعائیں دیتے ہیں وہ دعائیں سن کر بندہ اور اس سے زیادہ اور کیا چاہیے، دعائیں ملنا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنی ترتیب بنا لیں، اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے۔ ایسے بندے کو آسانی ہوتی ہے، اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، اور جو اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں بھی اس کو کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔
اور جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی بچ گیا۔ جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کریم رب نے، ہمارے کریم رب نے اس کے بدلے میں کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ہمارے لیے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں۔ یقین کریں بعد میں جن کے لیے پراپرٹی جائیدادیں بنائی جاتی ہیں کوئی دعا بھی نہیں کرتا۔ تو نیچے ویڈیو کے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہایت مبارک دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام۔ ہمارے دین اسلام میں جہاں عقائد، اخلاق، آداب اور دونوں جہانوں میں بلند مرتبہ اور اجر و ثواب پانے کے لیے درجنوں احکامات موجود ہیں، وہاں روح اور جسم دونوں کی عافیت اور شفا کے لیے بھی اسلام نے بہت سے اعمال اور اذکار کا تذکرہ کیا ہے۔ روح کی شفا کے ساتھ ساتھ جسم کی شفا کے لیے بھی قرآن پاک کی تلاوت از حد مفید ہے۔ محترم ناظرین، آپ دیکھیں گے کوئی عورت ہو یا مرد، آپ اپنے خاندان میں یا اپنے گھر میں کسی کو دیکھ لیں کہ جو مرد یا خواتین میں سے زیادہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ایک تو ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اتنی زیادہ ایج میں، اتنی زیادہ عمر میں بھی وہ دوسرے لوگوں کے نسبت جو قرآن نہیں پڑھتے وہ زیادہ تندرست ہوتے ہیں۔ یعنی جو کوئی بندہ یا کوئی عورت جو قرآن پڑھتا رہتا ہے وہ ان سے زیادہ صحت مند اور تندرست ہوگا جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے۔ یہ آپ اپنے فیملی میں کسی کو بھی نظر دوڑا کے دیکھ لیں، جو کوئی قرآن پڑھنے والا ہے وہ صحت مند ہوگا، اور جو نہیں پڑھنے والا اس کو طرح طرح کی بیماریوں نے جکڑا ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے مومنین کے لیے۔ آپ قرآن پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی بہت سی بیماریاں جو ہے وہ دور ہوں گی۔ تو قرآن پڑھنا جو ہے مفید ہے، وہ صحت مند ہے۔ بندہ جو زیادہ قرآن پڑھتا ہے، جو عورت زیادہ قرآن پڑھتی ہے، وہ صحت مند رہتی ہے بنسبت دوسرے لوگوں کے جو قرآن نہیں پڑھتا۔ روح کی شفا کے ساتھ ساتھ جسم کی شفا کے لیے بھی قرآن پاک کی تلاوت از حد مفید ہے، اور اب تو یہ تحقیق بڑے بڑے ماہر اور غیر مسلم ڈاکٹر حضرات نے بھی پیش کر دی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کئی ایک لا علاج امراض میں شفا کا کام دیتی ہے۔ یعنی لا علاج بیماریوں میں جب آپ قرآن پڑھیں آپ کو شفا اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی اذکار بیان کیے ہیں جن کی برکت سے ہم بے شمار امراض سے بچ سکتے ہیں اور آنے والے امراض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اذکار سے شفا حاصل کرنے کے لیے یقین اور پابندی کا ہونا از حد ضروری ہے۔ یعنی یقین کے ساتھ آپ یہ اذکار کریں کہ ان میں اللہ نے میرے لیے شفا رکھی ہے۔ مندرجہ ذیل اذکار پورے یقین اور پابندی کے ساتھ خود بھی پڑھیں اور اپنے دوسرے بیمار بھائیوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہر طرح کی بیماری اور تکلیف سے محفوظ رکھتے ہوئے ہمیں دونوں جہانوں کی سعادت نصیب فرمائیں، آمین ثم آمین۔ تو محترم ناظرین،
ان میں شفا کے لیے سورہ فاتحہ جو ہے وہ شفا ہی شفا ہے، اس کو جو ہے وہ پڑھتے رہا کریں۔ آیت الکرسی جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، اس میں شفا ہی شفا ہے۔ انشاءاللہ وقت کی کمی کی وجہ سے اگلی ویڈیو میں زیادہ جو ہے ان کے بارے میں جو ہے بات ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ شفا ہی شفا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ آیت الکرسی شفا ہی شفا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، اور یقین کے ساتھ کہ اسی میں اللہ نے میرے لیے شفا رکھی ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ بڑی بڑی بیماریوں سے آپ جو بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنے عزیز و اقارب اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔